رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ کچھ لوگ بغاوت میں اتنے حد سے آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ نبیوں کو تو قتل کرتے ہی کرتے تھے، اس کے علاوہ جو داعیان حق ہوتے تھے ان کو بھی وہ قتل کر ڈالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے اعمال برباد ہو گئے اور ان کا ابدی ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے معبود، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے پناہ قوت اور طاقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے امیر کرے، جس کو چاہے غریب کرے، جس کو چاہے فقیر کرے، جس کو چاہے امیر بنائے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہ بنائے، جس کو چاہے فقیر کر دے۔ شاہ کو گدا، گدا کو شاہ، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور یہ تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عزت اور ذلت بھی یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پوری دنیا کسی شخص کو عزت دینا چاہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دینا چاہتے تو دنیا کی پوری طاقت مل کر بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے اگر دنیا جو ہے کسی کو ذلت دینا چاہتی، کسی کو ذلیل و خوار کرنا چاہتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں تو پھر اس شخص کو کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام اختیارات صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیدک الخیر، یعنی تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اور یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں پر خیر کا ہی تذکرہ کیا گیا ہے، شر کا نہیں کیا گیا، اس لیے کیونکہ خیر اللہ کا محض فضل ہے شر کے خلاف، اور شر جو ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ چیز پہنچتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بیدک الخیر، حالانکہ دونوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، خیر اور شر کا، لیکن ذکر صرف خیر کا کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قہار ہے، اور اسی طریقے سے اس کے رحمان اور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جو ہے اس کے قہار اور جبار پر غالب آ جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کا خیر اس کے شر پر غالب آ جاتا ہے۔ تو شر جو ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہوتا ہے، اپنے عمل کے بدلے میں اس کو شر ملتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، کہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی کرتا ہے، دیتا ہے۔ یہاں پر بتایا کہ تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو اس سے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں چلا جاتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی دن کا حصہ رات میں چلا جاتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ دن اور رات جو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں یہ موسمی تغیرات کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں، گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کو کبھی دن کو بڑی کبھی رات کو بڑی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے،
اور جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ جیسے نطفہ جو گندا پانی ہوتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ وہ بے جان ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ انسان نکالتے ہیں جو کہ زندہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انڈے، چاہے مرغی کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی چڑیا کے ہوں، کسی بھی چیز کے جو انڈے ہوتے ہیں تو وہ بھی بے جان ہی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے چوزے نکال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ رحم مادر میں ہی بچہ مر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کراتے ہیں، تو جاندار سے بے جان پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق ہے، رزق دینے والا، تو یہ اسی کی ہی ذات ہے، وہی رزق دیتا ہے، جس کو چاہے رزق دے، جس کو چاہے چھین لے۔ تو اس طریقے سے، اور جس کو چاہتا کسی کسی کو بے شمار روزی دے دیتا ہے، بہت زیادہ اس کو امیر بنا دیتا ہے، اور کسی کسی کو اللہ تعالیٰ اتنا بھی نہیں دیتے، اتنا کم دے دیتے ہیں کہ اس کا گزر بسر بھی ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، اور دونوں میں ہی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کم دے کر بھی آزماتے ہیں اور زیادہ دے کر بھی آزماتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاہ ویحذرکم اللہ نفسہ والی اللہ المصیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی بتایا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور خصوصی تعلق ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو دوست مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کافروں سے دوستی کرنے سے روکا ہے، کیونکہ کافر جو ہوتے ہیں وہ دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کے دشمن، مومنین کے دشمن، اللہ کے دشمن، وہ سب کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ کس طریقے سے ان کو دوست بنانا جائز ہے، وہ کس طریقے سے ہماری دوستی نبھائیں گے؟ اسی لیے قرآن میں بارہا بہت سارے مقامات پر اس طریقے کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور اس بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کافروں کی دوستی سے دور رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ کافروں کی دوستی اور ان سے خصوصی تعلق سے گریز کرے۔ ہاں البتہ حسب ضرورت صلح و معاہدہ کا معاملہ ہو یا پھر لین دین کا معاملہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کافر جو دشمن نہ ہو اسلام کا، تو اس طریقے سے اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا جائز ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ اس کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تمہیں خود اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر کافروں کی حکومت ہے، اور وہاں پر اگر وہ ان سے دشمنی کریں گے، ان سے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، تو پھر ان کے شر سے بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو ایسے شخص کے لیے، ایسے مسلمان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان سے بظاہر دوستی رکھیں، کیونکہ اس شہر میں رہنا ہے تو پھر ان سے بظاہر دوستی رکھیں، اور ان سے دشمنی مول نہ لے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے کہ اے میرے بندو تم سدھر جاؤ، میری ذات سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تم کتنا بھی دنیا میں رہ لو، آخر آنا تو تمہیں میرے ہی پاس ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجیے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ، خواہ ظاہر کرو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان کی ظاہر باطن ہر چیز کا علم مجھے ہے، چاہے یہ اپنے سینوں میں اس بات کو چھپائیں
چاہے اس کو ظاہر کرے، مجھے ہر ہر چیز کا علم ہے، کیونکہ میں لطیف خبیر ہوں، میں حبل الورید ہوں، تو مجھ سے کیسے کوئی بات چھپ سکتی ہے؟ تو مجھے ان کے ہر ہر حرکت کی خبر رہتی ہے، میں انہیں ہر ہر ان کے سینوں کے رازوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں چھپا سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی کوئی بھی آسمان اور زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہو، اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو، انسان کو اللہ تعالیٰ کو نہ پتا چلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا کہ جس دن ہر انسان اپنی کی ہوئی نیکیوں کو دیکھے گا، اپنی کی ہوئی برائیوں کو دیکھے گا، تو وہ سوچے گا کہ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یہاں پر چھپی ہوئی ہو، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان نے کچھ کیا ہو اور وہ اس کے سامنے نہ آیا ہو، یعنی اس کی ایک ایک چیز اس کو دکھائی جائے گی۔ تو وہ اس کو دکھائی جائے گی، وہ اپنی نیکیوں کو بھی دیکھے گا، اپنی برائیوں کو بھی دیکھے گا۔ تب وہ آرزو کرے گا، وہ خواہش کرے گا کہ کاش میرے اور برائی کے درمیان اتنی دوری ہوتی کہ میں اس کو دیکھ نہ سکتا۔ یعنی اس وقت خواہش ظاہر کرے گا جب اس کو سب چیز دکھائی جائے گی روز قیامت، اس کو بتایا جائے گا دیکھو تم نے ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، تب اس کو بڑا ہی افسوس ہوگا۔ جیسا کہ سورہ نبا میں آیا، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کافر کہیں گے کہ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی جب وہ اپنے گناہ دیکھ لیں گے اور اب عذاب تو وہ چکھے ہی رہیں گے، مرنے تک ہی عذاب چکھے رہتے ہیں، تو پھر وہ کہیں گے اے اللہ کاش کہ میں مٹی ہوتا تو میرا حساب کتاب تو نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے صرف وہاں پر کف افسوس ملنے سے بہتر یہ ہے کہ یہیں پر ہی انسان دنیا میں ہی نیکی کر لے تاکہ آخرت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، آخرت میں افسوس نہ کرنا پڑے۔ اگر ہم دنیا میں محنت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی کے سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز جنت الفردوس ہمارا مقدر ہوگا، جنت الفردوس ہمارا مسکن ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں مرتے دم کرم شہادت نصیب کرے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔